سوال پوچھا گیا ہے کہ خاتون پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کیا جائے، اور کوئی انویسٹر ہے وہ کہتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کریں 10 لاکھ روپے کی، آپ کو پہلے 3 مہینے کوئی آپ کو پے بیک نہیں دیا جائے گا، 3 مہینے کے بعد آپ کو 0.4% جو 10 لاکھ کا ہے 40,000 کے قریب آپ کو ہر مہینے دیں گے منافع کے طور پر. کیا یہ چیز درست ہے؟ فرمائیے گا شیخ. یہ درست نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں. اچھا. مزاربت کے لیے یا کسی کو بندہ پیسہ دیتا ہے تجارت کے لیے، اسے مزاربت کہتے ہیں شرعاً. تو اس کی صورت یہ ہے کہ منافع میں نا جی وہ شرکت ہوتی ہے، منافع کے اندر یہ دونوں شریک ہوتے ہیں، وہ فیصد کے اعتبار سے ہوتے ہیں. فیصد کا اعتبار مطلب یہ کہ یہ نصف کے اعتبار سے، ثلث کے اعتبار سے، تیسرے حصے کے اعتبار سے، چوتھے حصے کے اعتبار سے. تو کبھی تو یہ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے کما لیا، منافع ہو گیا ہے، تو اس کو جس نے پیسے لگائے ہیں اس کو ملے گا. مثلا اگر طے یہ ہو گیا کہ نصف نفع تقسیم ہوگا تو 50 اس کو ملیں گے اور 50 جو عمل کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اسے ملیں گے. اگر چوتھائی پہ طے ہو گیا ہے تو اس کو 25,000 ملے گا. دوسرے مہینے میں تجارت ہوئی اور اس تجارت کے اندر پیسہ جو ہے نا وہ صرف 20,000 منافع ہوا. جی بالکل ایسی. تو اگر نصف کا سلسلہ ہے پھر بھی یہی 10 اس کو 10 اس کو. اور یہاں پر جو انہوں نے طے کر دیا ہے کہ 40,000 روپے ماہانہ بنیاد پہ آپ کو دیا جائے گا، یہی سود ہے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 مہینے تک آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. بالکل ایسے. تو کیوں نہیں ملے گا؟ جب پیسہ ہی دیا ہے اور آپ تجارت کر رہے ہیں، پیسہ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ملے گا؟ تو یہ دونوں شرطیں جو ہیں یہ جائز شرطیں نہیں ہیں، لہذا اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے جی شیخ. مزاربت کے حوالے سے نا جی ایک بات ناظرین کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وضاحت تو کر دی ہے مفتی عبدالولی خان صاحب نے، بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ مزارب اور مزارب، پیسے دینے والا اور کام کرنے والا، وہ جس ریشو پر منافع طے کر لیں گے اس ریشو پر وہ جو منافع آئے گا اس کو تقسیم کریں گے تمام اخراجات نکالنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے نقصان ہو جاتا ہے تو پھر نقصان کی شکل میں جو اسلامی مزاربت ہے اس میں پیسے والے کے پیسے ڈوب گئے اور محنت والے کی محنت ڈوب گئی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ آدھے پیسے یہ ڈالے اور آدھے پیسے وہ ڈالے محنت کرنے والا، وہ تو محنت کرنے والے پر ظلم ہو جائے گا. مزاربت کے لیے یہ لازمی شرط ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے، سود سے پاک ہونے کے لیے، کہ نقصان کی شکل میں پیسے والے کے جاتے ہیں اور محنت والے کی جاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نفع نقصان میں شریک ہیں، اور وہ نفع نقصان میں شریک کا مطلب پہ پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر نقصان ہو گیا، 1,00,000 روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا، وہ نقصان ہو گیا تو اب 50 آپ ڈالیں گے، 50 میں ڈالوں گا. یہ تو نفع نقصان میں شرکت نہیں ہے. اور کئی ادارے ہیں ہمارے ملک میں وہ اسلام کے نام سے کہتے ہیں ہم اسلامی کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بولتے ہیں اسلامی کاروبار ہے ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نا، آپ کی فیکٹری ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں ادارہ ہوں ایک، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے پیسے دے دو، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں آپ کو 3 سال کے لیے آپ کے فیکٹری کے مطابق خام مال لے کر دے دیتا ہوں، اور ہمارا معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ اتنے سالوں میں اتنی قسطوں میں آپ نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں اس ادارے میں، اور منافع بھی اس کے اندر طے شدہ ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. اب ہو گیا نقصان، سارے پیسے ڈوب گئے. اب وہ جو ادارہ ہے نا وہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے اس تاجر سے سارے پیسے وصول کرتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. منافع کے، بے شک وہ منافع کے بغیر کرے گا، طے منافع کے ساتھ ہوا تھا، اب نقصان ہو گیا، وہ اصل پیسے ضرور لے گا ان سے. تو یہ کون سی اسلامی کاروبار ہے اور اسلامی طریقہ کون سا ہے یہ؟ جی بالکل. یہ تو دجل ہے، دھوکہ ہے. بالکل ٹھیک.